السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا۔ نقاب بایو سامہ ذریعہ کی ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کر دیں۔ ماہم کو گئے ہوئے 10 بھیانک منٹ گزر چکے تھے۔ اسامہ کے اندر کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا، لیکن اب اس کی سسکیاں ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہال جو کچھ دیر پہلے اس کے کرب اور چیخوں کا گواہ بنا تھا، اب ایک خوفناک سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسامہ فرش پر، جہاں ابھی بھی سلگتے درد اور اس کے لہو کی بو باقی تھی، سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ان دونوں کی باہیں بے جان سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے اس نے حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو اب تک اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے، دونوں اطراف بہہ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ سر کے زخم سے دوبارہ رشتہ ہوا خون وقت کے ساتھ فرش پر ایک چھوٹا سا سرخ دائرہ بنا چکا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے، جیسے حقیقت کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہو، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹائے، دونوں ہتھیلیاں اس کے اپنے گرم اور لیسدار خون سے لت پت تھیں۔ خون کے ان نشانات کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لایا اور ایک غیر متوقع پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ یہ حقیقت قابل قبول ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ہی عجیب سی فتح کا احساس بھی۔ پھر جیسے ہی کوئی بھولا ہوا معمول یا کسی چیز کی شدید طلب اسے یاد آ گئی ہو، اس نے پین کی جیب سے لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی نکالی، ایک سگریٹ سلگایا اور اسی حالت میں زمین پر لیٹے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہال کی ساکن فضا میں چھوڑنے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے اور پھر منتشر ہو جاتے، جیسے اس کے اندر کی ادھوری خواہشات ہو۔ اس کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سگریٹ جب آدھی ہوئی تو وہ مسکراہٹ ایک دیوانہ وار تلخ قہقہے میں بدل گئی۔ وہ ہال جو چند لمحے پہلے اس کی سسکیوں سے بوجھل تھا، اب اس کے شعور تکلیف دہ قہقہوں کے سے گونج رہا تھا۔ اس کی ہنسی کسی پاگل پن کی نہیں، بلکہ شاید غم کے رد عمل میں سامنے آنے والی وہ ہنسی تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی روح کا سودا کر کے کوئی مقصد حاصل کیا ہو۔ جب تک سگریٹ ختم نہیں ہوئی، وہ اسی طرح پاگلوں کی طرح ہنستا رہا۔ سگریٹ کا آخری کش مکمل کرنے کے بعد وہ کسی تھکے ہارے مسافر کی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر پڑے اپنے خون کی طرف دیکھنے لگا، جس پر اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو بجھا دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے، میں کامیاب رہا ماہم، وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پختہ عزم تھا جسے توڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا سچ بولنے کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ تم ویسے بن گئی ہو جیسا تمہیں بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ میری محبت کا مقصد مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے ایک آہ بھری، خود کو سہارا دے کر اٹھایا اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فرش صاف کرنے کے بعد اپنی بائک نکال کر کہیں نامعلوم منزل کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے ماتھے اور ہاتھوں سے خون دھونے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ خون شاید اس کی فتح کا تمغہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سرکاری ہسپتال کے چھوٹے آپریشن تھیٹر میں بیٹھا تھا۔ ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر جو عمر میں بالکل اسامہ کی ہم عمر لگ رہی تھی، اس کے سر کے زخم کی صفائی کر رہی تھی۔ اسامہ سر جھکائے مکمل خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے کسی مقدمے کا ملزم۔ اب کہاں سر مارا ہے تم نے؟ حریم نے اپنی نازک لب ہلائے اور اس کی خوبصورت آواز اسامہ کے کانوں تک پہنچی، جہاں درد کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کی مٹھاس بھی محسوس ہوئی۔ ایک پتھر کے ساتھ اسامہ نے آنکھیں اٹھاتے ہوئے اس کے حسین اور شاطر چہرے کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ حریم کی آنکھوں میں فکر اور غصے کا ایک ملا جلا سا تاثر تھا۔ حریم نے زبردستی اس کا سر دوبارہ نیچے کیا اور کینچی اٹھا کر اس کے بال کاٹنے لگی۔ اسامہ کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ اس کے بالوں کا قتل ہونے لگا ہے، وہ فوراً بولا، حور، اگر میرا ایک بھی بال کٹا تو میں تمہاری انگلیاں کاٹ دوں گا۔ اس کی وارننگ میں عجیب
سی سنجیدگی اور ملکیت کا تاثر تھا۔ اسامہ کی اس دھمکی پر حریم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے وہ کینچی واپس رکھ دی اور اسامہ کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس کے ناقابل فہم فیصلوں کی عادی ہو۔ پھر میں ٹانکے کیسے لگاؤں گی؟ زخم زیادہ ہے اسامہ، جو مرضی کرو بس میرے بالوں کو کچھ نہ کرو، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اسامہ نے سنجیدگی سے اسے تنبیہ کی، گویا سر کا زخم اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ایک بال کی قربانی ایک ناقابل معافی جرم۔ اچھا، اور کوئی حکم؟ حریم ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کر چبانے لگی۔ اس کی یہ حرکت صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود اسامہ کی بچگانہ ضد سے تنگ آ گئی ہے۔ اسامہ نے سر اوپر اٹھایا اور اس کی اس حرکت پر ہنس کر بولا، نمونی لگ رہی ہو، دفع ہو جاؤ، میں نہیں کر رہی تمہارا علاج۔ وہ منہ بنا کر واپس اسٹول پر بیٹھ گئی۔ نہ کروں، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ اسامہ نے اسے نظر انداز کیا اور روئی اٹھا کر اس پر بوتل سے پایوڈین لگانے لگا۔ حریم غصے سے اٹھی اور اس کے ہاتھ سے روئی چھپٹ کر غصے سے دوبارہ اس کا سر نیچے جھکا دیا۔ اسامہ مسکرانے لگا، گویا یہ سب اس کے لیے ایک دلچسپ کھیل تھا۔ حریم نے پھر سے اسے ٹانکے لگانے شروع کر دیا اور جو کام 10 منٹ کا تھا وہ اسامہ کی فرمائش کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لے گیا۔ پٹی بھی کروا لو، موت نہیں پڑ جائے گی تمہیں۔ اسامہ نے پٹی کروانے سے انکار کر دیا تھا تو حریم نے وجہ جاننے کے لیے بات گھما دی۔ اس نے دوست بھی اپنے جیسے ہی رکھے ہوئے تھے جن کو سیدھی بات کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ اماں جی نے تفتیش شروع کر دینی ہے، پھر اسامہ نے سگریٹ کی ڈبی نکالتے ہوئے کہا، جس پر ایک لمحے کے لیے حریم نے اپنی بے بسی محسوس کی۔ محترم، یہ ہسپتال ہے، اپنی محبت کو ذرا قابو میں رکھیں۔ حریم کھڑی ہوئی اور طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں ایک تشویش بھی تھی۔ اسامہ نے نظریں گھما کر دیکھا جیسے وہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک طبی جگہ پر بیٹھا ہے۔ پیسے بتاؤ کتنے لینے ہیں؟ پھر مجھے باہر جا کر سگریٹ پینی ہے۔ پیسوں کو گولی مارو، میرے ساتھ کافی پی لو بس۔ حریم اوٹی کے دروازے کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگی، جو سگریٹ کی ڈبی واپس جیب میں ڈال کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جو حکم، اسامہ نے جواب دیا اور خاموشی سے حریم کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے لہجے پر تھکاوٹ تھی، لیکن وہ اس دلی سکون کی تلاش میں تھا جو اسے چند لمحوں کے لیے بھی میسر آ جائے۔ اسامہ گھر گیا تھا لیکن صرف رات کا کھانا کھانے اور اپنی امی کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ وہ زندہ ہے۔ جانے سے پہلے اس نے شرٹ جیکٹ میں چھپا لی، کیونکہ اس پر خون لگا ہوا تھا۔ شفق اور دانیال سے اس کا سامنا تو ہوا، لیکن شفق اور اسامہ کی نظریں نہیں ملی تھیں۔ دانیال نے یہ بات نوٹ تو کر لی تھی، لیکن اس کی مجال کہ وہ شفق یا اسامہ سے ان حالات میں کچھ پوچھ لے جب وہ دونوں ایک دوسرے سے غصے اور دوری میں بیٹھے ہوں۔ اسامہ نے کھانے کے بعد جان بوجھ کر صرف ایک مگ چائے بنائی اور وہیں کچن میں کھڑے ہو کر پی، برتن دھوئے اور دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ اس کی امی تب تک سونے جا چکی تھی اور باقی دونوں کو وہ اپنی سرگرمیوں کا جواب دینا ہی تھا۔ البتہ اگر وہ پوچھ لیں تو اسامہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج بھی وہ بنا بتائے گھر سے نکلا اور بائک بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ باہر کی ٹھنڈ اتنی تو تھی کہ وہ جیکٹ پہننے کے باوجود ایک بار ٹھنڈ سے سمٹ گیا۔ پھر اس نے کچھ دیر ہلکی ہلکی چھلانگیں لگا کر جسم کو گرم کیا اور پیدل گھر سے نکل گیا۔ پہلے وہ مسجد گیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ اس روحانی سکون کے بعد وہ سیدھا مین روڈ پر اتر کر پیدل چلنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلتے چلتے 2 سگریٹ پینے کے بعد وہ ماہم کے نئے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ وہاں چند لمحے رکا اور ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ واپس مین روڈ پر نکل آیا اور دوبارہ پیدل چلنے لگا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ٹریفک میں ابھی کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک لڑکا 1 گھنٹہ مزید پیدل چلنے کے بعد کینال روڈ پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو چکا ہے، کیونکہ جو انجیکشن حریم نے لگایا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا تھا، اور جو دوائی اس نے دی تھی وہ بھی اسامہ نے نہیں لی تھی۔ حریم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج جلدی سو جانا اس سے پہلے کہ درد شروع ہو جائے، لیکن اسامہ تو آج اپنی منمانی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ خیر، وہ کرتا پہلے بھی اپنی ہی مرضی تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آج پتہ نہیں وہ خود کو کس جرم کی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ شاید صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ سردیوں کی رات کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس کے بکھرے بالوں کے ساتھ ہوا کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور چہرہ سن ہو چکا تھا، باقی جسم پھر بھی کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔
وہ جب سے ماہم کے گھر سے پیدل نکلا تھا اس کے چہرے پر ایک الگ سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو کسی زخمی مسکان جیسی لگ رہی تھی۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بہہ رہی تھی یا اس کے اندر چل رہے طوفان کی وجہ سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ نہر کی طرف بڑھا اور پل پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہاں ہوا کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی کیونکہ وہ پانی کو چھو کر آ رہی تھی۔ اسامہ نے بیٹھ کر ابھی سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ اسے اپنے کندھے پر ایک نسوانی سر کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود درد کے تاثر اسی ہوا کے ساتھ اڑ گئے اور اس کی زخمی مسکراہٹ میں محبت کا رنگ اتر آیا۔ آ گئی تم؟ اسامہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے بلایا تو مجھے آنا ہی تھا، اس عکس نے جواب دیا جو اس وقت صرف اسامہ کو دکھ بھی رہا تھا اور اس کا لمس اپنے وجود کے ساتھ محسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس کی آواز بھی اسامہ کے کانوں تک آ رہی تھی اور اس کی خوشبو اسامہ کے اندر تک اتر رہی تھی۔ پورا شہر گھوما تب جا کر یہ جگہ مجھے ملی جہاں تم آسانی سے آ سکو۔ اسامہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا اور پھر آنکھوں میں محبت لیے دائیں طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ عکس بھی اسامہ کو دیکھ کر بڑے پیار سے مسکرایا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ اس عکس کے لہجے میں اسامہ کے لیے گہری فکر تھی۔ تمہیں بلانے کے لیے مجھے تکلیف کی حدوں کو چھونا پڑتا ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ یہ عکس صرف اسی وقت آتا تھا جب وہ شدید جذباتی یا جسمانی کرب سے گزر رہا ہوتا تھا۔ کیا ضرورت ہے اب مجھے بلانے کی؟ ماہم ہے نا، لیکن تم نے اسے بھی خود سے دور کر دیا ہے۔ ہوا میں اس عکس کے بال اڑ کر اسامہ کو اپنے چہرے پر پڑتے محسوس ہوئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو صرف اس کی روح محسوس کر سکتی تھی۔ ماہم کے لیے فی الحال وہی بہتر ہے۔ میں اسے جو بنانا چاہتا تھا وہ بن چکی، اب میں رہوں یا نہ وہ دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ اسامہ نے اپنے بازو اس عکس کے گرد لپیٹ لیا جو اصل میں ہوا میں جھول رہا تھا، لیکن صرف باقی دنیا کے لیے۔ اور تمہاری تکلیف کا کیا؟ تمہاری محبت کا کیا؟ اس عکس نے اسامہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ محبت مجھ سے جھوٹ مانگ رہی تھی اور میں وہ نہیں دے سکتا۔ سچ بول کر اگر اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف بھی آئے تو مجھے منظور ہے۔ اسامہ نے گہرا کش کھینچا۔ اس کے چہرے پر عظمت اور درد کا امتزاج تھا۔ باہم بھی تو تکلیف میں ہی ہوگی نا؟ عکس نے سوال کیا۔ نفرت اس کی محبت پر حاوی ہو گئی اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ میں آج دیکھ چکا ہوں۔ اسامہ دوپہر والا حادثہ یاد کر کے ہنس پڑا۔ یہ ہنسی اس کی تکلیف کا ایک کٹھور اظہار تھی۔ اس عکس نے اسامہ کے سینے پر مکہ مارا اور غصے سے بولی، بہت برے لگتے ہو مجھے جب تکلیف میں ہنستے ہو۔ اسامہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور بولا، سوری بھول گیا تھا میں، کوئی بات نہیں، آئندہ یاد رکھنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ اس عکس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ اسامہ کے کندھے سے لگ گئی۔ پہلے ہی سب ناراض ہیں مجھ سے، تم بھی ہو جاؤ۔ اسامہ کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ وہ اپنے ماضی کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا۔ شفق کو کیوں نفرت کروا رہے ہو؟ اس عکس نے ایک ایسا سوال پوچھا جو اسامہ کے درد کی جڑ کو چھو رہا تھا۔ شفق سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں اسی وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ اسامہ نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر سگریٹ نہر میں بہتے پانی پر اچھال دی۔ جیسے ہی سگریٹ پانی سے ٹکرائی اس کا شعلہ بجھ سا گیا، جیسے اس کی امید کی آخری کرن۔ مجھ سے بھی ایک وعدہ کرو گے تم؟ عکس نے لہجے میں محبت بھری اور پوچھا۔ کیا؟ اسامہ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ اگر ماہم واپس آئے تو تم مجھے دوبارہ نہیں ڈھونڈو گے اور اسے اپنا لو گے؟ عکس نے وہ بات کہی جو اسامہ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھی۔ اسامہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ عکس اس سے جو مانگ رہا تھا وہ بہت قیمتی تھا، لیکن اسامہ اس کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ واپس آتی ہے تو پھر میں سوچوں گا۔ اسامہ، میں نے پہلی بار کچھ مانگا ہے تم سے۔ عکس کے لہجے میں اب التجا تھی۔ اسامہ نے کچھ لمحے مزید خاموش رہنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور جواب دیا، قسمت نے ہمیں ملوا دیا تو میں ایک آخری بار تم سے ملنے آؤں گا اور اس وقت میں وعدہ کروں گا، مجھے منظور ہے۔ چلو اٹھو، سردی بہت ہے، گھر جا کر آرام کرو۔ وہ عکس جس کے لیے وہ اتنا درد سہتا تھا غائب ہو چکا تھا، کیونکہ اسامہ تکلیف کی اس گہرائی سے باہر نکل آیا تھا جہاں پہنچ کر اسے اس عکس کا دیدار اور ساتھ نصیب ہوتا تھا۔
وہ مسکرا کر اٹھا اور پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کی بات اسامہ کے لیے حکم سے کم نہیں تھی۔ اب اس کے دل میں ماہم کے مستقبل اور اس کے عکس کے وعدے کا ایک عجیب سا الجھاؤ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح سچ ہی منتخب کرے گا۔ صبح صبح شفق کی آنکھ اس کے موبائل فون کی تیز رنگ ٹون سے کھلی۔ سردیوں کے موسم میں رضائی کی گرم آغوش سے نکلنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، مگر فون کی مسلسل آواز نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے سستی سے اپنا ہاتھ گرم کمبل سے باہر نکالا، انگلیوں کے پوروں نے جیسے ہی میز پر رکھے فون کو ٹٹولا۔ اس نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا، کال اٹھائی اور اسپیکر پر لگا دیا۔ چہرے پر آئی روشنی کو کم کرنے کے لیے اس نے فوراً کروٹ لی اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ باہر کی فضا ہلکی ہلکی دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور صبح کے 7 بج رہے تھے۔ شفق جو فجر کی نماز ادا کر کے بمشکل 1 گھنٹے کے لیے سوئی تھی، اب مزید نیند میں غرق ہونا چاہتی تھی۔ در حقیقت وہ فجر سے پہلے سوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ کل جو کچھ ہوا تھا اس نے شفق کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور دماغ میں بس ایک ہی منظر بار بار دہراتی رہی تھی۔ اس نے خود کو ساری رات موبائل فون پر نت نئی چیزوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کی تاکہ ذہن کو منتشر ہونے سے روکا جا سکے، لیکن دل کے بوجھ نے ہر کوشش ناکام بنا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں خشک رہنا ممکن نہیں، اور بالآخر رات کے مختلف پہروں میں وہ 3 دفعہ روئی تھی۔ یہ خوفناک تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ اس کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ نیند بھری اور اونچی آواز میں اس نے کہا، بولو حریم، کیوں تنگ کیا ہے اتنی صبح صبح؟ دوسری طرف سے اسپیکر میں حریم کی فکر مند صاف آواز گونجی، شفق آپی 7 بج رہے ہیں۔ شفق نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، سردیوں کے 7 بجے ہیں میری بہن، یہ تو آدھی رات ہی کہلاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی بیداری کے احساس سے اس نے مجبوراً اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دی۔ کمرے میں ہر طرف ابھی نیم تاریکی کا راج تھا۔ اچھا چلے چھوڑے، آپ یہ بتائیں اسامہ کو کیا ہوا؟ حریم کے لہجے میں فکر کے گہرے سائے تھے۔ حریم کے اس غیر متوقع سوال نے شفق کو ایک دم بستر پر اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کی نیند پوری طرح سے اڑ گئی۔ خوفناک امکان نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ شفق کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہوئی ہے۔ کل شام میرے پاس آیا تھا ٹانکے لگوانے، حریم نے حیرانی سے بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شفق اور اسامہ کی ہر بات ایک دوسرے کو بتانے کی عادت تھی، اس لیے وہ حیران ہوئی کہ شفق کو اس بات کا علم تک نہیں ہے۔ شفق نے فوراً بستر سے اتر کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کس وقت؟ اسی لمحے اس کے ذہن میں کل کی وہ ہولناک حرکت گردش کر گئی جب غصے کے عالم میں اس نے پیپر ویٹ اسامہ کے سر پر مارا تھا۔ اس واقعے کے بعد نہ تو شفق نے اسامہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا حال پوچھا تھا، حتیٰ کہ کل کھانے پر بھی شفق نے جان بوجھ کر اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ شام میں آیا تھا، شاید عصر کے بعد کا وقت تھا، خون سے لت پت تھا اور اس کا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ حریم کی وضاحت نے شفق کے ذہن میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی۔ اسے یاد آیا اس نے پیپر ویٹ تو دوپہر میں مارا تھا، اور جب وہ گھر سے نکلا تھا تب تو کوئی خون نہیں بہہ رہا تھا، تو پھر یہ شام کو چوٹ کیسے لگی؟ میں پوچھتی ہوں اس سے۔ شکریہ بتانے کے لیے، شفق نے مختصر جواب دیا اور خداحافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کے کال کے بعد شفق کے لیے مزید لیٹے رہنا ناممکن تھا۔ دل میں کئی طوفان برپا تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جلدی سے اٹھی اور خود کو تیار کیا۔ اس کے قدم اب تیزی سے اسامہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحے وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے خاموشی سے کھڑی رہی، دروازے پر دستک دینے یا اندر جانے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے گہرا سانس لیا، ہمت کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا، اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سیٹی کی آواز پڑی۔ اس نے دیکھا تو اسامہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اطمینان سے اپنے بال سنوار رہا تھا، اور اس کے ہونٹ ایک شوق اور خوشگوار سیٹی بجانے میں مصروف تھے۔ اس کے چہرے پر کل کی کسی بھی اذیت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسامہ نے شفق کو آئینے میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے شوخی بھرے انداز میں بولا، السلام علیکم بڑی بہن۔ شفق کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ حیرت کے مارے اسے دیکھتی رہی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بہرحال اس نے اپنا سر جھٹکا اور اسامہ کے کمرے میں موجود آرام دہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے شفق کو بیٹھتے دیکھا تو کنگھا ڈریسنگ پر رکھا اور خود بھی اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔
اس نے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور سلگائی۔ تمہارا سر کیسا ہے؟ شفق کے لہجے میں جہاں پریشانی تھی وہیں کل کی کشمکش کی الجھن بھی آیا تھی۔ اسامہ نے ایک معصومیت سے اپنے سر کے زخم کو چھوا اور ایک آہ نکال کر بولا، تھوڑا سا درد ہے بس، حریم کی کال آئی تھی۔ شفق نے اسے سچ بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ اسامہ پورا سچ نہیں بول رہا۔ وہ شفق فی الحال بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کل جو کچھ ہوا اس نے شفق کو اسامہ سے جذباتی طور پر دور کر دیا تھا۔ یہ دوری جذبات کی تھی، پیار کی تھی اور فکر مندی کی بھی تھی۔ اچھا، اس کے پاس ہی کیا گیا تھا؟ میں، اسامہ نے بے وقوفی والے انداز میں جواب دیا اور سگریٹ کا پہلا کش لیا۔ وہ کہہ رہی تھی جب تم آئے خون نکل رہا تھا۔ اور ہاتھ پر کیا ہوا؟ شفق نے ایک نگاہ اسامہ کے ہاتھ پر ڈالی۔ میں نے تمہیں دوپہر کو مارا تھا اور اس نے کہا تم شام کو گئے تھے، دوبارہ بائک ماری ہے کہیں؟ اسامہ پہلا کش لے کر رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گہری سوچ میں ڈوبا اور پھر مسکرانے لگ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی شرمندگی نہیں بلکہ ایک شوق سرور تھا۔ کل ماہم آئی تھی جیکٹ واپس کرنے، ساتھ اپنا خوبصورت غصہ بھی مجھ پر اتار گئی۔ اس نے سگریٹ کا دوسرا کش کھینچا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیر دیے۔ اسی لیے تمہارا روپ آج بدلا ہوا ہے؟ شفق اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسامہ کا لہجہ، اس کی حالت، سب کچھ غیر متوقع تھا۔ اندر ہی اندر اسے ماہم پر غصہ بھی آیا تھا۔ ہاں، میں اب سکون میں ہوں اور وہ بھی ہوگی یقیناً۔ اسامہ نے تیسرا کش لیا اور راکھ ایشٹرے میں جھاڑ دی۔ اس کا جواب گہرا تھا جس میں کئی معافی پوشیدہ تھی۔ میں جاؤں گی اس کے پاس آج۔ شفق نے وہ بات بتائی جو وہ کل رات سے سوچ رہی تھی۔ ہاں، اسے فی الحال کسی کی ضرورت تو ہوگی۔ اسامہ نے سگریٹ کو آدھا بجھا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر والے تو اس کے مر گئے بیچارے۔ اسامہ کے لہجے میں افسوس کی ایک لہر تھی۔ شفق کے دل کا بوجھ اب بھی مکمل نہیں ختم ہوا تھا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں شکایت کی، کل تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اسامہ مڑا اور ایک نرم نگاہ سے شفق کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، غصے میں تھا، اور تم نے بھی تو خونخوار بلی کی طرح موقع پر بدلہ لے لیا تھا نا؟ پہلے صرف کہتی تھی، کل واقعی میرا نازک سا سر کھول دیا۔ اسامہ آخری بات کرتے ہوئے ہنس پڑا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگلے لمحے شفق کے آنسو نکلنے والے ہیں۔ شفق بھی اسامہ کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لیے تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے، آج چلو ناشتہ کریں، اس نے پیار بھری ڈانٹ کے ساتھ کہا۔ وہ چاروں، شفق، اسامہ، دانیال اور اس کی والدہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ماحول میں پھر سے پہلی والی رونق لوٹ آئی تھی۔ شفق اور اسامہ کی زبانیں رک ہی نہیں رہی تھیں۔ ایک دوسرے پر جملے کسنا، شرارتیں کرنا اور بے فکری سے کی ہنسی، سب کچھ معمول پر تھا۔ دانیال یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھا اور بہت خوش بھی۔ اسے نہیں جاننا تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اس کے بہن بھائی پہلے جیسے ہنس کھیل رہے ہیں۔ دانیال کا موڈ ان دونوں کے موڈ پر چلتا تھا۔ اگر وہ دونوں خوش تو دانیال بھی خوش۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تو دانیال کے منہ پر بھی 12 بج جاتے تھے۔ اسی خوشگوار ماحول میں اسامہ نے ایک ایسا بم گرایا جس کے بعد چند لمحوں کی گہری خاموشی چھا گئی۔ امی، میں کیفے دانی کے نام کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ دانیال نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھر تو کیا کرے گا؟ اس کی امی نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں وہی کروں گا جو پہلے کر رہا ہوں۔ اسامہ ضرورت سے زیادہ ہی مسکرا رہا تھا اور یہ بات شفق کو پریشان بھی کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑا منصوبہ زیر عمل ہے۔ اگر تیرے ہی نام رہے پھر کوئی مسئلہ؟ وہ سب ناشتہ روک چکے تھے اور متجسس نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن سب کچھ میرے نام پر ہے۔ پرانا گھر شفق کے نام پر کروا رہا ہوں اور یہ گھر آپ کے نام پر امی۔ اسامہ نے ایک اور نیا غیر متوقع انکشاف کیا۔ اب حیران ہونے کی باری شفق کی تھی۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ کے دماغ میں کون سا شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا چہرہ بھی تو پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ، مجھے نہیں ضرورت، اور پھر تمہارے پاس کیا رہے گا؟ ہاں، میں جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کرواؤں گا اسے تمہارے نام۔ جہاں تک میری بات ہے، میرے پاس آپ سب ہے اور ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہیں۔ سوچ رہا ہوں آج شاپنگ پر بھی چلیں۔
اسامہ نے اس بار سنجیدگی سے بات کی تاکہ سب کو ماننی پڑے۔ لیکن آج مجھے کہیں جانا تھا۔ شفق نے اسامہ کو یاد دلانے کے لیے کہا۔ آج اسے ماہم کے پاس جانا ہے۔ اسامہ اس کی بات سمجھ گیا اور مسکرا کر بولا، پرسوں چلی جانا، اتوار ہے۔ اسامہ نے بھی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شفق اسامہ کی بات پر خاموش ہو گئی۔ بھائی، آپ کیفے نہیں آؤ گے اب؟ دانیال جو تب سے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے اب لب ہلائے۔ آؤں گا، لیکن اب کام کرنے نہیں، عیاشی کرنے، مفت کی چائے پینے اور اس کرسی پر کسی کو بیٹھنے نہ دینا۔ اسامہ کا اشارہ اسی کرسی کی طرف تھا جو اس نے ماہم کے نام کی ہوئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی یادگار بنا رکھی تھی۔ کون سی کرسی؟ ان کی امی نے تجسس سے پوچھا۔ ہے ایک کرسی آنٹی، اور اسامہ کا اس کرسی پر دل آیا ہوا ہے۔ شفق نے اسامہ کو آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ ایسا کیا خاص ہے اس کرسی میں؟ کچھ نہیں امی، بس وہ کرسی بہت اچھی ہے۔ اسامہ نے شفق کو گھور کر اپنی امی کو آسان الفاظ میں آدھا سچ بتا دیا، اور پھر دانیال کی طرف دیکھ کر بولا، ایک کام کرنا، وہ کرسی گھر ہی بھجوا دینا، میں اپنے کمرے میں رکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، رات کو آ جائے گی۔ دانیال بھی اب مسکرا رہا تھا کیونکہ اسامہ قابو آ گیا تھا۔ باقی ناشتہ شفق اور دانیال نے اسامہ کو چھیڑتے ہوئے کیا، اور یوں اس صبح کی دھن میں کئی الجھنیں اور کئی نئے ارادے کھل کر سامنے آئے۔ ضماد کو اسامہ کی قید میں تقریباً 1.5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ یہ محض جسمانی قید نہ تھی، بلکہ روح کی اسیر تھی، جہاں ایک پل بھی آزادی میسر نہ تھی۔ اسامہ نے اپنے مطلوبہ مفادات کی تمام معلومات نچوڑ لینے کے بعد ضماد پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا تھا، اور اس ظلم کی سب سے گہری ضرب اس کے دماغ پر پڑی تھی۔ اس نے ضماد کے بدن کو صرف اتنا ہی زندہ اور سلامت رکھا تھا کہ وہ محض سانس لے سکے۔ اسے صرف اس قید میں زندہ رہنے کی اجازت تھی۔ اسی لیے ضماد نے ایک بار بھی فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سکت اور ہمت ہی کھو چکا تھا، اگرچہ اس کے ذہن کے نہا خانوں میں ہر وقت بھاگ نکلنے کے منصوبے بنتے رہتے تھے، مگر وہ بھاگتا کیسے؟ اس کے پاس اس کا لیپ ٹاپ نہیں تھا جو اسے کوئی راز سجھا سکتا یا کوئی طریقہ بتا سکتا، اور اگر ہوتا بھی تو اسامہ نے خود کو اس قید خانے میں سوچ کر وہ ہر شے ختم کر دی تھی جس کے ذریعے وہ خوف سے خود کو فرار ہو سکے۔ 1 سال پہلے ماہم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہی غمزدہ دنوں میں اسامہ نے ماہم کے گھر کے بالکل قریب ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ بظاہر یہ عمل ان پر نظر رکھنے کے لیے تھا، لیکن اسامہ کا اصل گہرا مقصد تو ماہم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ ماہم کی ڈائری اس کے ماضی کے تمام راز کھول چکی تھی، لیکن وہ خفیہ باتیں فی الحال صرف اسامہ تک ہی محدود تھی۔ ان رازوں کے علاوہ ماہم روزمرہ زندگی میں کیا کیا کرتی تھی؟ اس کا ہر رات بستر پر سسک کر رونا، کھڑکی میں بیٹھ کر تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھنا اور نہ جانے کن خیالی دنیاؤں سے باتیں کرنا، یہاں تک کہ اس کا سفید مخصوص مگ جس میں وہ ہمیشہ چائے پیتی تھی، یہ سب اسامہ کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے ایک نامحرم لڑکی پر اس کی اجازت کے بنا نظر رکھنے کا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں تابش کے لاکر کا خفیہ پاسورڈ بھی اسامہ کے ہاتھ لگ چکا تھا، مگر فی الحال وہاں موجود دستاویزات کو نکالنے کا مطلب تھا تابش کو یہ خبردار کر دینا کہ کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کے کھڑے ہونے والے کا تعلق تابش کے ماضی سے ہے۔ ضماد کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد تابش کے جرائم کی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، اور جمال تو پہلے ہی خود کو اس گن سے الگ کر چکا تھا۔ اسامہ کو جس بات نے سب سے زیادہ پریشان اور مشکوک کیا تھا وہ یہ تھی کہ تابش یا جمال میں سے کسی نے بھی ضماد کو ڈھونڈنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ ضماد کہاں ہے، یا جیسے انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ادھر شفق کے لیے انتظار بہت طویل اور صبر آزما ثابت ہو رہا تھا، لیکن جب اسامہ اسے یہ راز بتایا اور وہ ماہم سے محبت کر بیٹھا ہے، تو ایک بہن ہونے کے ناطے شفق کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں زیادہ عزیز ہو گئی۔ اس نے گہرے دکھ کے ساتھ صبر کا دامن تھاما اور ماہم کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے کے سخت شرط پر اسامہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ سنا دیا۔
تقریباً 10 ماہ قبل اسامہ نے دی کیفین بار کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے پرانے فاسٹ فوڈ کارنر کو خوبصورت چائے اور کافی کے کیفے میں بدل دیا تھا۔ یہ کیفے صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ اسامہ کے منصوبے کا اہم ترین مرکز تھا۔ اسامہ نے اپنی دوست حریم سے کہہ کر ماہم کو ایک اسکول میں ملازمت دلوا دی جو کہ کیفے کے بالکل قریب پڑتا تھا۔ حریم گو کہ ماہم کے شعبے سے نہیں تھی، وہ میڈیکل کی طلبہ تھی اور ماہم کا شعبہ مختلف تھا، لیکن اسامہ نے حریم کو اس لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کو کہا۔ حریم نے پہلا قدم بڑھایا اور اسامہ کے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس نے ماہم سے اتنی دوستی تو کر لی کہ وہ اپنے کچھ مسائل حریم کے ساتھ بانٹ سکے۔ جب اسامہ کو یہ علم ہوا کہ ماہم کو جاب کی ضرورت ہے تو اسامہ نے یہ مخصوص اسکول اس کے لیے چنا۔ اسی کے فوراً بعد اسامہ نے دی کیفین بار کو وجود میں لانے کا سوچا تھا۔ یہ وہ مقام بننا تھا جہاں ان کی محبت کی کہانی کا آغاز ہونا تھا۔ ماہم کو یہاں کیسے لانا تھا، اس کا فیصلہ اسامہ نے تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ دانیال کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد اسامہ نے اسے کیفے کا باضابطہ مینیجر لگا دیا۔ اسامہ ایک ہی وقت میں 3 بڑے کاموں کو انجام دے رہا تھا اور شاید اسی لیے اس نے گھر سے دوری اختیار کر لی تھی۔ جب اسامہ نے گھر کرائے پر لیا تو ضماد کو پرانے گھر سے اپنے گھر منتقل کر لیا تھا تاکہ وہ اس کا خاص طریقے سے خیال رکھ سکے۔ وہ روزانہ ماہم کا پیچھا کرتا تھا، کبھی موٹر سائیکل پر تو کبھی سائیکل پر۔ اب ماہم اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پردہ کرنا چھوڑ چکی تھی، اس لیے اسامہ کو اس کا چہرہ بھی روزانہ دیکھنا نصیب ہونے لگا تھا۔ اسامہ جان چکا تھا کہ اپنے دردناک ماضی کی وجہ سے ماہم اب آسانی سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرے گی، خاص طور پر کسی اجنبی لڑکے پر۔ اسامہ کو اب ماہم کا عکس بننا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم بھی اسی کی طرح چہرہ پڑھنے میں ماہر ہے، لہٰذا اسے اپنے ظاہری وجود پر درد کا پہناوا چڑھانا تھا اور چہرے کے تاثرات کو چھپانا بھی، جو ماہم کو سوچ میں مبتلا کرتا۔ یہ ساری معلومات اسے ماہم کی ہی ڈائری اور حریم سے ملی تھی۔ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا اور سگریٹ کا استعمال بڑھا دیا، یا شاید خود بخود ہو گیا، کیونکہ وہ ایک طرفہ محبت کی آگ میں سلگ رہا تھا اور اسے چند پل کا سکون سگریٹ کے دھوئیں سے ہی ملتا تھا۔ 1 سال میں اس کا چہرہ کسی ہارے ہوئے شکستہ حال شخص جیسا لگنے لگا تھا۔ اب وہ ماہم کا آئینہ بن چکا تھا۔ ماہم سے ٹکرانے کا منصوبہ اس کے ذہن میں 1 ماہ پہلے آیا تھا، اور اس دن کے بعد اسامہ نے سگریٹ سے نشانہ لگانے کی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ جس دن اس نے ماہم کے ساتھ تصادم کا ارادہ کیا، اس نے 1 ہفتہ پہلے اس کا ہاتھ اتفاقاً جل گیا۔ اس نے اسے قسمت کی طرف ایک موقع سمجھا اور طے شدہ تاریخ سے پہلے ہی بس اسٹاپ پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر اس کا ہاتھ نہ جلتا تو وہ 1 ہفتے بعد خود اپنا ہاتھ تھوڑا سا جلاتا اور اس پر کریم لگاتا، تاکہ جب وہ ماہم کے پاؤں کو جلائے تو فوراً بعد اسے سکون بھی دے سکے۔ وہ خود کو سردی سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار کر رہا تھا، اسے 1 رات کے لیے جب اسے تابش کی جان لینی تھی۔ ماہم جب بس اسٹاپ پر پہنچی تو اسے پتہ چل گیا۔ انتظار گاہ مکمل بھری ہوئی تھی، اس لیے ماہم ٹھیک اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے سگریٹ پی کر اس کا ٹکڑا ماہم کے پاؤں پر پھینکا، جس کا ماہم کو اندازہ نہ ہوا کیونکہ وہ اس وقت اسامہ کو گھورنے میں مصروف تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا حلیہ اپنا پہلا وار کر چکا ہے۔ پھر اس نے اپنا کھیل شروع کیا، لیکن اس سے پہلے ماہم کے چہرے پر اسامہ کا تھپڑ پڑا اور اسامہ یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ وہ اس تھپڑ کو بھی اپنے کھیل میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے صرف اتنا سوچا تھا کہ وہ اس کے سامنے اس کا نام لے گا اور وہ اس تجسس میں اس کا پیچھا کرے گی کہ اسامہ کو ماہم کا نام کیسے پتہ چلا، لیکن یہاں تو تھپڑ نے سونے پر سہاگا کر دیا تھا۔ خیر، اسامہ نے اس کے پاؤں پر ٹوتھ پیسٹ لگا دیا اور اس کے ساتھ بس میں سفر کرنے کے بعد کیفے کی طرف نکل گیا تاکہ ماہم کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ ماہم کے پاؤں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہمدردی کا پتہ بھی پھینک چکا تھا اور اس کا نام بول کر اسے تجسس میں مبتلا بھی کر چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر لاپرواہی سے پٹی لپیٹی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ماہم کی آنکھیں اسی پر جمی ہوئی ہیں۔
اس نے پورے سفر میں ماہم کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی یہ حرکت اسے ماہم کی نظروں میں گرا دے گی۔ اسے گرنا تھا لیکن فی الحال نہیں۔ کیفے جا کر جب شفق اسے ہسپتال لے گئی، اس نے شفق کو ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ ماہم جلدی ہی کیفے آئے گی۔ شفق کو یہ سب غلط لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے مجبور تھی۔ اسی دن ہسپتال میں فاطمہ نے اسامہ کو دیکھا تھا جب وہ شفق کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ اسے فی الحال اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن احتیاط وہ ہمیشہ کرتا تھا، اس لیے شفق کے ہسپتال کم ہی جاتا تھا۔ رات کو جب اسامہ نے ماہم کے کمرے میں لگے خفیہ کیمرے میں دیکھا آج ماہم مسکراتے ہوئے سو رہی ہے تو وہ مسکرا دیا، یہ سوچ کر کہ قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہی ہے اس پر۔ اگلی صبح وہ جلدی بس اسٹاپ پر چلا گیا اور جب اس نے دیکھا کہ ماہم آ کر وہاں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے ماہم کو مزید بے چین کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے چین کو چھو کر اسے سوال کا جواب دے دیا جو اسامہ کے مطابق اس کے ذہن میں چل رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی یہ حرکت ماہم کے ذہن میں مزید تجسس ابھارے گی، اور وہ تو چاہتا بھی یہی تھا۔ بس سے اتر کر اسامہ جب کیفے پہنچا تو دیکھا کہ ماہم ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اب ماہم کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ اب اسے ایک امید مل گئی تھی کہ ماہم کل یا ایک ہفتے بعد خود ہی چلی آئے گی۔ اسامہ شفق کے ساتھ کیفے کی چھت پر بیٹھا تھا۔ شفق کی چھٹی تھی کیونکہ اس نے رات کی ڈیوٹی کی تھی۔ اسی وقت اسامہ کی نظر ماہم پر پڑی اور اس نے شفق کو فوراً نیچے بھیج دیا۔ وہ حیران بھی تھا اور اسے ماہم کی بے وقوفی پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی سے اتنی جلدی کیوں ملنے آ گئی ہے۔ خیر اس نے اسے قسمت کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ ماہم اس سے ڈر رہی ہے تو اس نے ماہم کے ڈر کو غصے کی صورت میں اس کے وجود سے نکالا اور خود معافی مانگ کر اس کا غصہ ٹھنڈا بھی کر دیا۔ پھر ماہم سے یہ بھی کہلوا لیا کہ وہ دوبارہ چائے پینے آئے گی۔ اسامہ نے ماہم کے بیگ سے اس کا کی چین اتار لیا ایسے کہ ماہم کو احساس نہ ہو اور کوئی اس نام والے طریقے کو استعمال نہ کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد جب شفق دوبارہ اوپر آئی تو اس نے بھی ماہم کو بے وقوف ہی کہا جو صرف ایک بار ٹکراؤ کے بعد ایک اجنبی سے ملنے آ گئی، لیکن وہ خوش بھی تھی کیونکہ اسامہ خوش تھا۔ اگلے 2 دن اسامہ اور ماہم کا تصادم نہ ہو سکا کیونکہ ایک دن وہ تابش کے ساتھ گئی تھی اور دوسرے دن اسامہ کیفے نہیں گیا تھا۔ ہفتے کے وہ سرد صبح تھی۔ جب اسامہ بس اسٹاپ پر پہنچا فضا میں ہلکی سی نمی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو سردیوں کی صبح کا خاصہ ہوتی ہے، لیکن آج یہ خاموشی اس کے اندر کے طوفان سے بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہم پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ آج اسے ماہم کا ایک بالکل انمول اور الگ روپ نظر آیا تھا، وہ روپ جو اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ماہم نے جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا وہ کچھ دیر کے لیے کھو سی گئی۔ اسامہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے جذباتی کیفیت میں آ کر جیسے ہی اپنا دماغی کنٹرول چھوڑ کر دل کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی موجودگی اور پھر اس کے بے ساختہ الفاظ نے ماہم کو یکدم ناگوار اور غیر آرامدہ کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ماہم اسے دیکھ کر روئی کیوں۔ ہلکی سی نمی جو اس کی آنکھوں میں جھلک کر فوراً غائب ہو گئی اور ایسا ہی کچھ غیر ارادی عمل اس نے خود بھی کر دیا تھا۔ اس نے تو ماہم کے چہرے میں کھو کر لاشعوری طور پر اس کے گھنے سیاہ بالوں کی تعریف بھی کر ڈالی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسامہ ماہم کو اتنے قریب سے اور اتنی گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نازک پلکیں، لرزتے ہوئے ہونٹ اور چہرے پر بکھرا ایک نامعلوم کرب، یہ سب اس نے پہلی بار اتنی باریکی سے محسوس کیا تھا۔ مگر اس بے ساختہ محبت کے جرم کی سزا بھی اسے فوراً ملی۔ ماہم نے تلخی سے اسے کہہ دیا کہ وہ اس سے دور رہے۔ اس ایک جملے نے اسامہ کو جھنجھوڑ دیا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یقیناً کوئی ایسا راز، ایسا دکھ ہے جو وہ نہیں جانتا اور ماہم بڑے سلیقے سے چھپائے بیٹھی ہے۔ کوئی ایسا گہرا ناسور زدہ درد جو ماہم کو اندر ہی اندر جلائے جا رہا تھا۔ وہ اس تکلیف کی جڑ تک پہنچنا چاہتا تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔
لیکن وہ ماہم پر سامنے سے کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اسے سب کچھ قسمت کے دھارے پر ہی چھوڑنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فطرت خود کوئی موقع فراہم کرے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ماہم کی اس اندرونی تکلیف کا ذمہ دار بھی خود کو ٹھہرا لیا تھا، مگر اس نے غور کیا کہ ماہم کے چہرے پر اسامہ کی وجہ سے آج کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہوا تھا، جو اس کے لیے ایک چھوٹی سی تسلی تھی۔ آخر میں اس نے بس اسٹاپ سے رخصت ہونے سے پہلے ماہم کے دل کا حال ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار ایک مختصر مگر گہرے انداز میں کیا اور بنا جواب سنے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ ماہم نے اسے دور رہنے کا کہا تھا اور وہ اس کی یہ بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی گہری چوٹ دے کر جا رہا تھا جس کا مرہم بھی صرف وہی دے سکتا تھا۔ جو اس کے دل کا حال بیان کر رہا تھا، اس جذباتی کشمکش کا حل بھی اسی کے پاس تھا۔ اسے یقین تھا کہ ماہم خود آئے گی، بس اب اسے انتظار کرنا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ کل کے دن اتوار، ماہم نے اسکول نہیں جانا تھا، تو وہ پرسوں پیر کو آئے گی۔ اسی رات سردیوں کی پہلی بارش بھی آ گئی، ایک جھکڑ کی طرح گرجتی کڑھکتی بارش جس کا اسامہ انتظار بھی کر رہا تھا۔ کیونکہ اسے خود کو تابش کی موت والی رات کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس رات سرد بارش اس کے وجود کو کچھ نہ کہے، اسے کمزور نہ کرے، کیونکہ اس رات اسے بہت سارے اہم کام سر انجام دینے تھے۔ یہ بارش اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھی تازہ کر گئی تھی۔ وہ بارش میں پیدل چلتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا گھر گیا۔ سڑکیں پانی میں ڈوبی تھی اور آسمان مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا جسم یہ سختی برداشت نہ کر سکا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گھر پہنچ کر زمین پر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تب تک اسے تیز بخار بھی ہو چکا تھا، مگر ایک خیر تھی، ایک دلی تسلی کہ ماہم نے پرسوں آنا تھا۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ جس شدید تکلیف میں اس نے صبح ماہم کو جھونکا تھا، اتنی ہی تکلیف اس کو خود بھی نصیب ہو گئی ہے۔ قدرت نے اس سے بدلہ لے لیا تھا۔ اگلی صبح اس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر بس اسٹاپ کی طرف نکل گیا۔ آج اسے انتظار کی تکلیف بھی برداشت کرنی تھی، کیونکہ اس نے جمعے کے روز ماہم کو بھی اپنے انتظار کی بھٹی میں جھونکا تھا۔ وہ بخار میں تو پہلے ہی تپ رہا تھا۔ بس اسٹاپ سے وہ چپ چاپ کیفے کے آفس میں جا کر سو گیا۔ کم و بیش 10 بجے کا وقت ہوگا جب دانیال نے اسے ہلایا اور بتایا کہ ماہم آئی ہے۔ اسامہ ایک بار پھر اپنی قسمت پر حیران ہوا۔ ماہم کو تو آج نہیں، کل پیر کو آنا تھا۔ کیا چیز اسے آج اس اتوار کو یہاں کھینچ لائی تھی؟ اس کی محبت یا اس کے دل کا درد؟ آج تو وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بخار کی تکلیف میں چل رہا تھا، کمزور پڑ چکا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی ہمت اور طاقت یکجا کی اور ماہم کا سامنا کرنے پہنچ گیا۔ اس کے بخار کی شدت نے اسے ایک بار ماہم کے سامنے نیم بے ہوش بھی کیا، لیکن ماہم نے گھبرا کر اسے سنبھال لیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ہر حجاب ٹوٹ گیا۔ آج ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی، اور ساری کی ساری باتیں ان دونوں کے دلوں سے نکلی تھی، دماغ سے نہیں۔ آج جو ہوا تھا اس کے بعد اسامہ نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماہم کے معاملے میں مزید دماغ کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کے سامنے ہمیشہ اپنا دل اور اپنا اصل رکھے گا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا، بس اپنی تکلیف چھپا گیا، اور تکلیف تو اسامہ ہر کسی سے چھپاتا تھا۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ ماہم کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات جاگ چکے تھے، اور یہ اس کی پہلی جیت تھی۔ یہ وہ ماہم نہیں لگ رہی تھی جو اسے 1 سال سے نظر آ رہی تھی، یہ وہ ماہم تھی جسے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو اس کی خاموشی کو بھی سمجھ جائے، اور وہ اسے مل گیا تھا۔ وہ سالوں سے محبت کو ترس رہی تھی، اور اسامہ نے اسے وہ محبت بھی دی تھی۔ وہ ماہم کا مرہم بننا چاہتا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہم کا مرہم صرف اس کی محبت بن سکتی ہے، اس کی پیچیدہ چال بازیاں نہیں۔ وہ ایک معصوم، نازک اور بظاہر احمق لڑکی تھی، ایک مضبوط، عقل مند اور باوقار لڑکی بنانا تھا جو بغیر محبت کے مکمل نہیں تھا۔ اتنا علم تو اسامہ کو پہلے بھی تھا کہ ماہم کی زندگی اور شخصیت بدلنے کا واحد راستہ محبت ہی ہے۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اسامہ نے خود کو ماہم کی محبت میں مزید گرنے دیا تھا،
اور اتنی گہرائی تک لے گیا کہ جہاں اسے غلط اور صحیح کا فرق محسوس نہ ہو۔ وہ ماہم کے لیے ہر اس کام کو کر گزرنے کا فیصلہ لے چکا تھا جو اس نے خود پر حرام کیے ہوئے تھے، اور وہ کر رہا تھا۔ وہ ایک نامحرم لڑکی پر اس کی اجازت کے بنا نظر رکھ رہا تھا، جس کی معافی اسے صرف اس صورت میں ملنی تھی جب وہ ماہم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر کے اسے معافی مانگتا۔ اسے آخر میں سچ کا سامنا کرنا ہی پڑتا، لیکن اس سے پہلے وہ جتنی ہو سکے ماہم کو اتنی خوشیاں دے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آخر میں اس کے حصے میں صرف اس کی آخری محبت کی نفرت آئے گی، اور وہ اس پر پوری طرح سے راضی تھا۔ اسی رات شفق اسامہ پر کافی برہمی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ اسامہ جان بوجھ کر بارش میں نہایا تھا، لیکن جب اسامہ نے بتایا کہ وہ کیوں بھیگتا رہا تو شفق تھوڑی سی پرسکون ہو گئی۔ پھر جب اس نے ماہم کی محبت کا بتایا تو وہ اندر ہی اندر دوبارہ غصے میں آ گئی، لیکن اس غصے کا احساس اس نے اسامہ تک نہیں جانے دیا۔ آج رات وہ جنگ شروع کرنے والا تھا، لیکن اس جنگ کا آغاز اسے خاموشی سے کرنا تھا، اتنی خاموشی سے کہ شفق کو بھی نہ پتہ چلے۔ شفق نے جب اسے چھوڑا تو وہ خود فوراً کلینک گیا اور بخار کا انجیکشن لگوا کر آیا تاکہ اس کا وجود اس کے لیے تیار ہو سکے، جو اسے آج کرنا تھا۔ اس نے زماد کے گھر جا کر اس کے کمرے میں تابش اور جمال کی تصویر لگائی۔ اس کے بعد اس نے بیسمنٹ میں گیا اور وہاں اس پورے خاندان کی تصویر لگا دی۔ زماد نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ اس بیسمنٹ کا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ زماد نے خود اپنی موت کی جگہ اسامہ کو بتا دیا تھا، اور یہ پلان اس وقت اسامہ کے ذہن میں بن گیا تھا کہ زماد پولیس کے ہاتھوں کہاں مروانا ہے، اس کی لاش کہاں سے برآمد کروانی ہے، کیونکہ تب اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا دوست جو اب ACP بن چکا تھا، آخر میں وہ اس کیس پر ڈیٹیل ہوگا۔ اسامہ کے لیے مشکل تو ہوئی کیونکہ بخار نے اس کا جسم توڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے تابش کے کمرے تک چڑھا گیا، جس کی پریکٹس وہ پچھلے 6 ماہ سے کر رہا تھا۔ وہاں شیڈ لگا ہونے کی وجہ سے وہ اسے کافی فائدہ ہوا تھا، اور تابش کے کمرے کی کھڑکی کنڈی وہ 2 دن پہلے ہی آ کر خراب کر گیا تھا۔ جب سے ماہم کے والد کو دل کا مسئلہ بنا تھا، ان کے گھر میں آنا اسامہ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا تھا۔ تابش ڈیوٹی پر ہوتا تھا، فاطمہ ہسپتال میں اور ماہم اسکول میں، پیچھے خانسامہ جو اپنا کام کر کے وقت سے نکل جاتی، اور ایک کیئر ٹیکر جو ماہم کے والد کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ اس نے تابش پر حملہ کرنے کے لیے زماد کے لال نقاب کا استعمال کیا تاکہ پہلا شک اس پر جائے۔ تابش کے چہرے کا نقشہ بگاڑنے کے بعد اسامہ نے اسی پیٹرن کی پرچی وہاں چھوڑی جو زماد اور تابش گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس پر الفاظ بھی ایسے لکھے جو زماد پر ہی شک ڈالے۔ واپسی آتے وقت اس نے تابش کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تاکہ شک دروازے کی طرف بھی جائے، اور تابش کا پستول اٹھا کر جو اسے اتفاقاً نظر آ گیا تھا کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے وہ پستول زماد کے گھر اس کمرے میں چھوڑا جہاں جمال اور تابش کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جمال اور تابش وہاں ضرور آئیں گے کیونکہ زماد ان دونوں کا ہی دوست رہا تھا، اور جمال کی تصویر لگانے کا مقصد تھا کہ وہ ڈر کر دور ہو جائے۔ اگلے روز کیفے گیا تو جان بوجھ کر ماہم کا انتظار کیا تاکہ جب تابش پر حملے کی خبر آئے گی تو دانیال کو ذرا سا بھی شک نہ جائے کہ اسامہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ ماہم نہیں آئے گی، آج اس کے بھائی پر حملہ ہوا ہے اور وہ یقیناً ہسپتال ہوگی۔ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ماہم اگلے کئی روز شاید نہ آ سکے، شاید تابش ڈر کی وجہ سے اس کا اسکول جانا بھی بند کر دیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ ماہم سے موبائل پر رابطہ قائم کرے گا۔ شفق کا موڈ بھی بنا ہوا تھا اور اسامہ جانتا تھا کہ اس کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اسامہ نے دانیال سے موبائل ٹھیک کروایا اور تابش کے چہرے کی بگڑی حالت کی جو تصویر اس نے لی تھی
وہ شفق کو بھیج دی۔ وہ صبح ناشتے پر بھی اسامہ سے ناراض ہی تھی، لیکن تابش کی حالت دیکھ کر شفق کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ رات کو اسامہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گانے سن رہا تھا جب اس کے نمبر پر کال آئی۔ اٹینڈ کرنے پر پتہ چلا وہ ماہم ہے۔ اس نے آن لائن کیفین بار کا نمبر نکالا تھا اور اسامہ کو کال کی تھی۔ اسامہ جو اسے خود کال کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن کوئی سچا بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ ماہم کو کیا کہے گا۔ نمبر کیسے ملا یہ سوچ کر ہنسنے لگا، کیونکہ ماہم نے خود اسے کال کر دی تھی۔ اسامہ کو اتنا تو پتا تھا کہ ماہم اپنے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لیکن ماہم کے لہجے میں سکون اور خوشی دیکھ کر اسامہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، کچھ ایسا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر پرسکون ہے۔ ماہم نے بھی اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس نے آج ماہم کا انتظار کیا یا نہیں، اور اسامہ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا کیونکہ اس نے واقعی ماہم کا 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا۔ اگلی صبح بھی وہ ماہم کا انتظار کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہسپتال ہوگی اور آج پھر نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگا ماہم آ گئی تھی اور وہ فاطمہ کی کار میں تھی، جسے دیکھ کر اسامہ نے اندازہ لگایا کہ وہ ہسپتال سے آ رہی ہے۔ وہ سچ میں خوش ہو گیا تھا ماہم کو اپنے سامنے دیکھ کر، کیونکہ محبت کی آگ تو اس کے دل میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ماہم سے محبت کرتا تھا، اس میں کوئی فریب نہیں تھا، اور وہ اس کی محبت کو پوری طرح جیتا بھی تھا، نبھاتا بھی تھا اور اپناتا بھی تھا۔ آج ماہم اس کی تڑپ میں اس سے ملنے آئی تھی، آج اس کی محبت اسے کھینچ کر لائی تھی۔ اسامہ نے بھی مکاری کے سارے نقاب اتار کر پھینکے اور محبت کا پہناوا اوڑھ لیا۔ آج اسامہ سے اس مخصوص کرسی کے بارے میں سوال ہوا جو اس نے ماہم کے لیے مختص کر دی تھی، اور اسامہ نے سچ ہی بولا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ایسا کیا۔ ماہم نے بھی کوشش کی کہ وہ بھی اپنے جذبات کھول کر اسامہ کے سامنے رکھ دے، لیکن یہاں اسامہ کو تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑا اور ماہم کو بولنے سے روک دیا، لیکن انتہائی محبت سے۔ وہ اس ملاقات کے دوران ماہم میں پوری طرح سے کھویا رہا، جیسے یہ لمحے اس کے آخری لمحے ہوں اور اس کے بعد موت آ جائے گی۔ شاید اسے یہ ڈر بھی تھا کہ آخر میں ماہم نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس لیے وہ ماہم کو اتنا دیکھ لینا چاہتا تھا کہ موت تک اس کی یادوں کے سہارے زندگی گزار سکے۔ بس ایک بات نے اسے حیران کر دیا تھا کہ ماہم نے تابش کے ساتھ ہونے والے حادثے کا کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ آج وہ ماہم کو اتنا خوش شاید زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے تھے، یہ سوچ کر کہ اسے ایک دن اس لڑکی کا دل توڑنا پڑے گا، وہ بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی ہے۔ اسی رات زماد کے گھر پر چھاپا بھی پڑا، اور اسامہ کے حساب سے یہ تھوڑا دیر سے ہوا تھا۔ وہ تو توقع کر رہا تھا کہ کل ہی یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہ دونوں جمال اور تابش کافی احمق ثابت ہوئے تھے کہ اس کا گھر پوری طرح سے ہی نظر انداز کر دیا، جس کا شک اسامہ نے ڈالا تھا۔ دوسرے روز جب چھاپا پڑا تب اسامہ اپنے گھر کی چھت پر موجود گانے سن رہا تھا۔ اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی نہیں دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنا گھر زماد کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر کرائے پر لیا تھا۔ وہ چالیں چل چکا تھا اور اب بس لوگوں کا پھنسنا باقی تھا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر ماہم کے خیالوں میں کھویا ہوا ہی سو گیا تھا۔ جب اٹھا تو تابش کے کمرے میں لگے کیمرے سے چیک کیا تو جمال وہیں موجود تھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جمال اس کی چال میں پھنس چکا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں احمق زماد پر ہی شک کا دائرہ مضبوط کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ کوئی اور بھی تو زماد کا طریقہ استعمال کر کے انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی زبان سے جوکر کا لفظ نکلا ان دونوں کے لیے، اور پھر ماہم کے کمرے میں لگے کیمرے سے ایک نظر اس کو سوتے دیکھا اور خود بھی سو گیا۔ تابش نے ماہم پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی تھی، اور نہ ہی فاطمہ پر۔ فاطمہ ہسپتال کے اموار میں مصروف تھی، جبکہ معمول کے مطابق ماہم معمول کے مطابق اسکول پہنچی تھی۔ اسکول کی بریک میں وہ اسامہ سے ملنے بھی آئی تھی، اور جاتے ہوئے کچھ ایسے مہم ٹکڑے چھوڑ گئی تھی جنہیں جوڑ کر اسامہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ماہم کی الجھن کا اصل مرکز تابش ہی ہے۔
کسی عام جھگڑے سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ تھا۔ اسامہ کے ذہن میں کئی شبہات نے سر اٹھایا۔ کیا ماہم تابش کے کسی سنگین گناہ کی چشمدیدہ گواہ بن چکی تھی، یا پھر شاید وہ اس کی ماں کے انتقال میں کسی طرح سے ملوث تھا؟ یہ آخری خیال سب سے زیادہ پریشان کن تھا، کیونکہ یہ ناممکنات میں شامل تھا کہ بچپن سے ہونے والے ظلم و ستم کی نفرت میں ماہم کو انتقامی قدم اٹھائے، لیکن بظاہر کچھ ایسا تھا جس کے لیے ماہم نے خود کو ایک خاموش پر اذیت مہم پر نکال دیا تھا اور اسامہ کو انتظار کی ایک لمبی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ ایک ادھورے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے نکلی تھی اور اسامہ کے پاس صرف اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی اس کی سوچیں تھیں۔ اسامہ کے دماغ میں صرف اس کی ماں کے انتقال کا معاملہ چھایا ہوا تھا، ایک ایسی بات جس پر اس کا دل گواہی دے رہا تھا، مگر وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ کسی بھی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتا تھا، خاص کر وہ بات جو کسی اور کی برائی پر مبنی ہو۔ اسے ٹھوس ثبوت درکار تھے۔ ماہم کو اسامہ سے دور ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ دن اس انتظار اور خود ساختہ جدائی کے عذاب میں بسر ہو رہے تھے۔ اسامہ کی نظریں ماہم پر تقریباً ہر وقت جمی رہتی تھی، لیکن وہ ماہم کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ ایک طرف شفق تھی جو بے چینی سے سارے معاملے کا اختتام چاہتی تھی تاکہ تابش جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچے۔ دوسری طرف ماہم تھی جس کی محبت میں اسامہ دن بدن مزید گھرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک پرخطر تکون کے بیچ میں پھنس چکا تھا اور حالات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی قسمت جو اکثر نئے راستے کھولا کرتی تھی اس بار کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ قسمت اس کی کوئی بہت سگی تھی، بلکہ وہ قسمت کے ہر فیصلے میں اپنا فائدہ ڈھونڈنے کا ماہر تھا۔ اسے قسمت اور درد دونوں کا استعمال بخوبی آتا تھا، اور یہی اسامہ دریاب کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ ان چیزوں کو بھی اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا جن کے آگے دنیا ہار مان لیتی تھی یا انہیں اپنی کمزوری سمجھ بیٹھتی تھی۔ بالآخر اس خاموش تعاقب سے تنگ آ کر اسے خود قدم اٹھانا پڑا۔ ایک ہفتے کے انتظار کے بعد وہ جان بوجھ کر ماہم کے سامنے آیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس بار اسے اپنے چہرے پر درد کا نقاب اوڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ماہم کی جدائی کی اذیت سہ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ماہم بھی اسی آگ میں سلگ رہی ہے، لیکن جب اس نے ماہم کو دیکھا تو اسے اس کا چہرہ درد کی ایک گہری چادر سے لپٹا ہوا نظر آیا تھا۔ یہ درد کس کی وجہ سے اور کس کے لیے تھا، یہ سوال ایک گونج بن کر اسامہ کے ذہن میں اٹھا۔ جب وہ ماہم کو نظر انداز کر کے اس کے پاس سے گزرا، اس نے ایک بار پھر ماہم کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا اور اپنے جذبات کو بے لگام بہنے دیا۔ اس دن وہ آفس میں بیٹھا خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ وہ اپنے جذبات کو اندر سمیٹ کر نہیں رکھتا تھا، بلکہ انہیں اپنے وجود سے یہ باہر نکال دیتا تھا، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا دکھ۔ یہی اس کے غم کو ہلکا کرنے کا انداز تھا۔ پھر جمعہ آیا اور اسامہ نے یہ چھٹی کا دن شفق کے ساتھ اسپتال میں گزارا۔ شفق کو اس جمعہ چھٹی نہیں ملی تھی، اس لیے اسامہ نے سوچا کہ وہ وہیں چلا جائے۔ قسمت نے ایک بار پھر اپنا کمال دکھایا اور اسی روز شفق اور اسامہ کی نظریں ہسپتال کی کینٹین میں فاطمہ اور جمال پر پڑی۔ شفق نے فوراً اسامہ کو آگاہ کر دیا کہ فاطمہ اس طرح جذباتی لڑکی نہیں ہے جو جمال جیسے بیوقوف کے ساتھ پیار اور محبت کے چکروں میں پڑے گی۔ تبھی اسامہ کو اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی بہت بڑا کھیل چل رہا ہے، اور وہ ماہم کے دکھ میں بیٹھا اس کھیل سے انجان ہے۔ اسے دوبارہ اپنا راستہ سیدھا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسے ماہم کی شدت سے ضرورت تھی۔ ماہم کو واپس لانا ہی پڑنا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ تابش کے گھر کی خبریں باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گھر کی کنجی تھی، اور اسے پھر سے حاصل کرنا اسامہ کے منصوبے کی پہلی ترجیح تھی، جس کی چال وہ پہلے ہی چل چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔